باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے باب اول کے شارٹ کوشچن آنسر کیے تھے، کوشچن نمبر 1 سے لے کے 11 تک، پیج نمبر 115 سے 116 تک۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شارٹ کوشچن آنسر، کوشچن نمبر 12 سے لے کے کوشچن نمبر 27 تک ہم پڑھیں گے، پیج نمبر 116 سے لے کے 118 تک، اور اس کے ساتھ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو MCQs ہیں وہ بھی آپ کو ٹیلی کروائے جائیں گے۔ اس کو آپ خود اپنے یونیک نوٹس میں سالو کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 12 دیکھیے گا، پیج نمبر 116 پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی حفاظت کا کیا اہتمام فرمایا؟ یہ سوال اس طرح ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا گیا، یا پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ نئی نازل ہونے والی آیات قرآنی کہاں رکھی جاتی ہیں؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے یہ اقدامات فرمائے۔ نمبر 1، جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر لکھوا دیتے اور ساتھ رہنمائی بھی فرماتے کہ یہ آیت کہاں اور کس آیت کے ساتھ ملا کر لکھی جائے۔ نمبر 2 دیکھیے گا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک متعین مقام پر یہ عبارت رکھ دی جاتی، جہاں سے صحابہ کرام نقل کر کے لے جاتے اور اس کو یاد کر لیتے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازوں میں ان آیات کی تلاوت کرتے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حفظ کرنے کی ترغیب دیتے تھے، مثلاً حافظ کے درجات وغیرہ کو بیان کر کے۔ سوال نمبر 13 دیکھیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی وفات کے بعد قرآن کی جمع و تدوین کا کام کس نے کیا؟ یہ سوال اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حفاظت قرآن کے لیے کیا کام کیا؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد قرآن کی جمع و تدوین کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ تربیت کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر لیا، یعنی جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اس کے مطابق اکٹھا کر کے اس کو محفوظ کروا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ سوال نمبر 14 دیکھیے گا، جامع القرآن کس صحابی کو اور کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حفاظت قرآن مجید کے بارے میں کیا کام سر انجام دیے یا کیا خدمات سر انجام دیں؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوی النورین نے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کے متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی اور دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دیں اور مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں ذوی النورین جو ہے آپ کا لقب ہے، کیونکہ آپ کے نکاح میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک، یعنی جب ایک کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو دوسری آپ کے نکاح میں آئیں، تو پھر ان کو ذوی النورین یعنی 2 نوروں والا ان کو لقب دیا گیا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 15 دیکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے معلم، استاد و متعلم یعنی طالب علم کی کیا فضیلت بیان کی ہے؟ یا سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ قرآن سیکھنے کی ترغیب کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان لکھیں۔ جواب، قرآن جس طرح تمام کلاموں سے بہت فضیلت والا کلام ہے، اسی طرح اس کی تعلیم حاصل کرنے والا اور دوسروں کو تعلیم دینے والا سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کا کیا اجر بیان کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ سوال نمبر 17 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور فطری
فطری ضروریات کے لیے کیا اہتمام فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ سوال نمبر 18 دیکھیے گا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحابی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا، کاتب وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کو قرآنی آیات وحی لکھنے پر مأمور فرمایا تھا اسے کاتب وحی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا، قرآن مجید کا محافظ کون ہے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 21 دیکھیے گا، الہامی کتاب اور صحیفے میں فرق بتائیے۔ جواب: الہامی کتاب مکمل شریعت اور تفصیلی احکامات پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس پر تفصیل سے احکامات بیان کیے ہوتے ہیں اور مکمل شریعت ہوتی ہے، جبکہ صحیفہ مخصوص اور مختصر احکامات پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 22 دیکھیے گا، قرآن مجید سے منہ پھیرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب: قرآن مجید سے منہ پھیرنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا، دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں قرآن پاک کو کیا مقام حاصل ہے؟ جواب: پہلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات اور عقائد اپنے اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر محفوظ کر لیا، اور صرف یہی وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 24 دیکھیے گا، قرآن پاک کے 2 فضائل بیان کریں یا لکھیے۔ جواب: قرآن پاک کے فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید اس قدر اپنے اندر مٹھاس رکھتا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے بار بار پڑھنے کو دی جاتا ہے، کبھی اسے جی اکتاتا نہیں ہے۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا، قرآن مجید کس پر اور کتنے سالوں میں نازل ہوا، یا قرآن مجید کے نزول کا عرصہ کتنا ہے؟ جواب: قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 26 دیکھیے گا، ایک حدیث سے قرآن کی فضیلت واضح کریں۔ اب دیکھیے جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر۔ سوال نمبر 27 دیکھیے گا، قرآن کی تعلیمات کے 4 موضوعات تحریر کریں۔ جواب: قرآن کی تعلیمات کے 4 موضوعات یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ نمبر 2، انسانی معاشرے کے حقوق و فرائض سے متعلق تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ نمبر 3، اخلاقی رویوں سے متعلق تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ اور نمبر 4، معاشی و اقتصادی امور سے متعلق اس میں کی تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ اسٹوڈنٹ، پیج نمبر 116 سے لے کے 118 تک آپ کو اس کے شارٹ کوشچن پڑھائے گئے۔ سوال نمبر 12 سے لے کے سوال نمبر 27 تک آپ ان شارٹ کوشچن کو اچھے سے یاد کر لیں گے، اور آپ کے یونیک نوٹس کے پیج نمبر 113 سے لے کر 115 تک اس کے جو ہیں وہ MCQs ہیں۔ MCQs جو ہیں 113 پر پیج نمبر 113 ہے، اور MCQs 1 سے لے کے 13 تک جو ہیں اس پر ہیں، اور پیج نمبر 114 پر MCQs 14 سے لے کر جو ہیں وہ 28 تک ہیں، اور پھر پیج نمبر 115 پر MCQs 29 سے لے کر 33 تک ہیں۔ ٹوٹل اس کے 33 MCQs ہیں۔ جب آپ اس کے شارٹ کوشچنس کو اچھے سے یاد کر لیں گے اور آپ نے سبق کو بھی اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا تو آپ کے لیے اس کو سولو کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے پیج نمبر 113 سے لے کے 150 تک اس کو سولو کرنا ہے، اور شارٹ کوشچنز آنسر اس کے آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے لانگ کوشچن آنسر کریں گے۔ فی امان اللہ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔